السلام علیکم سامعین حضرت ابو زبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن صفوان بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے کہ اچانک ایک سانپ عراقی دروازے سے داخل ہوا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پورے 7 چکر لگائے، پھر حجر اسود کے پاس آیا اور اس کو بوسہ دیا۔ پھر عبداللہ بن صفوان نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے جنات، اب تو نے اپنا عمرہ ادا کر لیا ہے اور ہمارے بچے تم سے ڈر رہے ہیں، لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جدھر سے وہ آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا۔ حضرت طلق بن حبیب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھے تھے کہ سایہ سمٹ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ اتنے میں ہم نے اچانک دیکھا کہ مقام بریق سے بنی شیبہ نامی دروازے سے ایک روشن سانپ آیا تو سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس نے بیت اللہ شریف کا 7 چکر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کی۔ ہم اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے عمرہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا عمرہ پورا کرا دیا، اور سنو، ہمارے اس علاقے میں غلام اور ناسمجھ لوگ بھی ہیں، ہم ان کی طرف سے تم پر خوف کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے سر کے بل بطحا کی چوٹی پر چھلانگ ماری اور اپنے دم بطحا کی چوٹی پر رکھ دی، پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ازر کی ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک جن عورت جو وادی ذی طویٰ میں رہتی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور یہ لڑکا اپنی قوم میں شریف تھا۔ اس نے شادی کی اور اپنی بیوی کے پاس آیا۔ جب 7 دن گزر گئے تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، میری خواہش ہے کہ میں کعبہ شریف کا 7 مرتبہ دن میں طواف کروں۔ تو اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، میں تمہارے بارے میں قریش کے ناسمجھ لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ لڑکے نے کہا، مجھے امید ہے کہ میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ سفید سانپ کی شکل اختیار کر کے بیت اللہ شریف کی طرف چلا گیا اور بیت اللہ کا 7 چکر طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر واپس آنے لگا تو قبیلہ بنو سہم کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو مکہ میں جنگ چھڑ گئی، یہاں تک پہاڑ بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہ غیرت کی جنگ کسی شان و شوکت والے جن ہی کی موت سے چھڑتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو سہم کے بہت سے لوگ اپنے اپنے بستروں پر جنوں کے ساتھ مرے پڑے تھے۔ اس جنگ میں اس نوجوان کے علاوہ 70 بوڑھے گنجے جن بصورت سانپ بھی کام آئے تھے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ سامعین، یہ تھی ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔